السلام علیکم، میرا نام محمد حسنین ملک ہے۔ میں لائسنس ہولڈر انکم ٹیکس پریکٹیشنر ہوں۔ راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا لائف ٹائم ممبر ہوں اور ٹیکسکو 5 سولوشنز کا چیف ایگزیکٹو ہوں۔ آج میرا لیکچر ایک میرے کلائنٹ جو کہ ورسز پاکستانی ہیں ان کی انکم ٹیکس اپیل کے حوالے سے ہے۔ میں نے اپنے کلائنٹ کے بیاف پہ انکم ٹیکس کی اپیل کی جو کہ الحمدللہ ہماری فیور میں آئی۔ اس اپیل کے گراؤنڈز اور میرے فائنل آرگیومنٹس میں نے سیکوینس میں ٹائپ کر دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ٹیکس پیئر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ 1997 سے رجسٹرڈ ہے، 2001 سے بیرون ملک مقیم ہے، سال 2006 سے برٹش نیشنل ہے، گزشتہ 25 سال سے بیرون ملک اپنا پروفیشنل کام کر رہا ہے اور اس کے پاس گزشتہ کئی سالوں سے UK پاسپورٹ ہے۔ ٹیکس پیئر کے والد 1965 کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ٹیکس پیئر چونکہ بوقت شہادت بہت چھوٹا تھا تو اس کے وراثتی حصے کی بابت اس کی والدہ کو گارڈین مقرر کیا گیا تھا۔ ٹیکس پیئر نے اپنی 3 وراثتی جائیدادیں سال 2015 کے انکم ٹیکس گوشوارے میں ظاہر کی ہوئی ہیں۔ ٹیکس پیئر اپنی ایک وراثتی جائیداد سال 2016 میں فروخت کرتا ہے۔ وراثتی جائیداد فروخت کرنے کی آمدن کو اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ظاہر کرتا ہے۔ ٹیکس پیئر کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جس سال آمدن نہ ہو اس سال نل کی ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے اور جس سال آمدن ہو اس سال ٹیکس ریٹرن پراپر فائل کرنی ہوتی ہے۔ ٹیکس پیئر سال 2017 میں اسی وراثتی آمدن سے اسلام آباد میں ایک گھر خریدتا ہے۔ بطور اوورسیز پاکستانی سال 2017 میں اس کی چونکہ کوئی سورس آف انکم نہیں تھی تو اس نے نل کی ریٹرن فائل کر دی۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نومبر 2018 میں سیکشن 111 ان ایکسپلینڈ انکم کا نوٹس جاری ہوتا ہے اور ساتھ ہی سیکشن 122 سب سیکشن 9 کے تحت شو کاز نوٹس بھی اسی تاریخ میں جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد نوٹسز کا سلسلہ آئرس پورٹل پر چلتا رہتا ہے۔ ٹیکس پیئر اپنی بیرون ملک پروفیشنل مصروفیات کی وجہ سے نوٹسز نہیں دیکھ پاتا۔ ٹیکس اتھارٹی کی طرف سے بالآخر جنوری 2021 کو ٹیکس پیئر یا اس کے کسی نمائندے کو سننے بغیر یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے 8,69,500 انکم ٹیکس ڈیمانڈ بنا کر آرڈر پاس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریکوری اور پینلٹی نوٹسز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹیکس پیئر ایک سینئر پروفیشنل ڈاکٹر ہے جو اپنی پروفیشنل مصروفیات کی وجہ سے پاکستان نہیں آ پاتا۔ آن لائن ہی نوٹسز کا جواب دیتا ہے کہ وہ تو پچھلے 25 سال سے بیرون ملک میں مقیم ہے اور وراثتی حصے کی آمدن سے اس نے اسلام آباد میں نئی جائیداد خریدی ہے۔ ٹیکس پیئر کے آن لائن ریپلائز کو FBR کی طرف سے نہ دیکھا گیا جو کہ اویٹنگ فرام FBR یعنی کہ آؤٹ باکس میں سٹل موجود ہیں۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ مسلسل 2024 تک نئے سے نئے نوٹسز جاری کرتا رہا۔ بالآخر 2025 میں ٹیکس پیئر پاکستان آتا ہے۔ کسی ریفرنس سے ہمیں اپروچ کی جاتی ہے جس کے بعد اسپیشل پاور آف اٹارنی وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر انکم ٹیکس اپیل کی بابت ہماری پروفیشنل ٹیکس سروسز کو ہائر کر لیتا ہے۔ اس کے بعد میں کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیل کے پاس انکم ٹیکس اپیل فائل کر دیتا ہوں۔ اس اپیل کی گراؤنڈز، فیکٹ، سائٹیشنز اور لاز کے مطابق میں نے آرگیومنٹس کیے جن میں سے میرے مین آرگیومنٹس یہ تھے۔ سب سے پہلے یہ بتایا کہ جو امپیون اسیسمنٹ آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے۔ آرڈر پاس کرنے سے قبل اسیسنگ آفیسر نے اس بات کی تصدیق ہی نہ کی کہ ٹیکس پیئر ایک نان ریزیڈنٹ ہے۔ جس سال کی اسیسمنٹ کی گئی اسی سال کے ایسٹس میں ایک نوٹ تحریر کیا جاتا ہے ٹیکس پیئر کی طرف سے جس میں واضح تحریر ہے کہ ٹیکس پیئر ایک نان ریزیڈنٹ ہے اور اس کی معلومات کے مطابق اس کو ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی ضرورت نہ ہے۔ اس بات کو بھی اسیسنگ آفیسر نے اگنور کیا۔ ٹیکس پیئر 1997 سے FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور 2001 سے ورسیز پاکستانی ہے۔ ٹیکس پیئر گزشتہ 25 سال سے انگلینڈ میں مقیم ہے
اور برٹش سٹیزن ہے۔ ٹیکس پیئر مالی سال میں صرف 7 دن کے لیے پاکستان آیا۔ سیکشن 82 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت کوئی بھی شخص جو 183 ڈیز سے زائد پاکستان سے باہر مقیم ہوگا وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی کہلائے گا۔ لہٰذا اس سیکشن کے تحت ٹیکس پیئر کا سٹیٹس نان ریزیڈنٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ سیکشن 115 ڈی آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں صاف تحریر ہے کہ کوئی بھی نان ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر چاہے اس کے پاس اموویبل پراپرٹیز بھی موجود ہوں، ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی ضرورت نہ ہے۔ البتہ اگر کوئی پاکستان سورس آف انکم ہو تو فائل کروانا ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے کیس میں ثابت ہوا کہ ٹیکس پیئر کی پاکستان میں کوئی ٹیکسیبل انکم نہ ہے، لہٰذا کوئی نان ریزیڈنٹ ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرے یا نل ریٹرن فائل کرے، اس کو قانوناً کوئی پابندی نہ ہے۔ ٹیکس پیئر نے سال 2015 میں اپنی 3 وراثتی جائیدادیں اپنے اثاثوں میں 0 ویلیو کے ساتھ ظاہر کیں۔ سال 2016 میں ٹیکس پیئر ان جائیدادوں میں سے ایک جائیداد اپنے بھائی کے ذریعے فروخت کرتا ہے جس کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں 97 لاکھ روپے آتی ہے۔ اس کے بعد سال 2016 کی ریٹرن میں یہ 97 لاکھ کیپٹل گین میں وہ ظاہر کرتا ہے۔ اگلے سال 2017 میں اسی رقم سے اسلام آباد میں 47 لاکھ روپے کا ایک گھر خریدتا ہے۔ تاہم چونکہ اس سال کوئی انکم نہ ہوئی، ٹیکس پیئر نے اپنے پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ 0 کی ریٹرن فائل کر دی۔ یعنی کہ اس کے مائنڈ میں یہی چیز چل رہی تھی کہ جس سال پاکستان سورس آف انکم ہوگا اس سال پراپر ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے، جس سال پاکستان سورس آف انکم نہ ہوگا اس سال نل کی ریٹرن فائل کرنی۔ کیونکہ نل ٹیکس ریٹرن فائل ہوئی تو بعد میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے سیکشن 111 کے تحت ان ایکسپلینڈ انکم کا نوٹس آن لائن آئرس پورٹل پر 2018 میں دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی سیکشن 122(9) کے تحت شو کاز نوٹس بھی اسی ڈیٹ کو جاری ہوتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں قرار دیا کہ یہ دونوں نوٹسز ایک ہی دن نہیں دیے جا سکتے۔ پہلے سیکشن 111 کا نوٹس جاری ہوگا، باقاعدہ ٹیکس پیئر کو وقت دیا جائے گا، اگر وہ نہیں آتا تو کچھ عرصے بعد سیکشن 122 سب سیکشن 9 کے تحت نوٹس جاری ہوگا۔ آپ کی سہولت کے لیے یہ سائٹیشن بھی میں نے ٹائپ کر دی ہے۔ لہٰذا ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے دونوں نوٹسز ایک ہی دن جاری فرمائے جو کہ قانون کے برعکس ہیں۔ اس کے علاوہ ایپلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو کے ایک فیصلے میں قرار دیا گیا کہ سیکشن 111 صرف ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر پر لاگو ہوتی ہے، لہذا امپیونڈ اسیسمنٹ آرڈر قانون کے برعکس ہے جس کو وائڈ نل اور ایبینیشو قرار دیا جانا چاہیے۔ یہاں ایک لیگل ٹرم کورم نان جوڈس لگتی ہے، یعنی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر لیک آف جورسڈکشن کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ سائٹیشن بھی آپ کی سہولت کے لیے میں نے سامنے ٹائپ کر دی ہے۔ سال 2016 میں بھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے آٹو آڈٹ کے تحت ٹیکس پیئر کو نوٹس کیا جو بعد میں خود ہی کلوز ہو گیا۔ اسیسنگ آفیسر کو جب ٹیکس پیئر کی طرف سے سال 2017 کی بابت کوئی جواب نہ ملا تو بمطابق سیکشن 172(3) کے تحت نان ریزیڈنٹ کے کیس میں کمشنر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اتھرائزڈ ریپریزنٹیٹیو مقرر کر سکتا تھا۔ تاہم اسیسنگ آفیسر نے نہ صرف گزشتہ سالوں کی ٹیکس ریٹرنز کو اگنور کیا بلکہ سال 2017 میں ٹیکس پیئر کی ریٹرن کے اندر جو ٹیکس پیئر نے نوٹ دیا ہوا تھا کہ وہ ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، اس چیز کو بھی اس نے اگنور کیا۔ ٹیکس پیئر نے اسلام آباد میں جو جائیداد خریدی اس کے سورس آف فنڈز مکمل طور پر انہیریٹڈ اماؤنٹ جو کہ ٹیکسیبل انکم نہ ہے۔ ٹیکس ہمیشہ ٹیکسیبل انکم پر دیا جاتا ہے، لہذا ٹیکس پیئر کے خلاف جو ٹیکس ڈیمانڈ بنایا گیا وہ بالکل غلط، بے بنیاد اور قانون کے برعکس ہے۔
ٹیکس ڈپارٹمنٹ بالآخر 2021 میں ٹیکس پیئر کو بغیر سنے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے 47 لاکھ روپے کو ان ایکسپلینڈ انکم بنا کر ٹیکس لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد ریکوری نوٹسز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ سال 2021 سے 2024 تک جاری رہتا ہے۔ چونکہ ٹیکس پیئر انگلینڈ میں ایک سینئر ڈاکٹر ہیماٹولوجسٹ ہے اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مصروف ہوتا ہے اور پراپر اپنا FBRIRS پورٹل نہیں دیکھ پاتا، تاہم 2024 میں ایک نوٹس کے جواب میں ٹیکس پیئر مکمل تفصیل لکھتا ہے کہ میں گزشتہ 25 سال سے اوورسیز پاکستانی ہوں۔ جس رقم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے شہید والد سے مجھے وراثت میں ملی ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اوورسیز کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہ ہے۔ ٹیکس پیئر مزید لکھتا ہے کہ مجھے اس بابت بمطابق قانون گائیڈ کیا جائے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس رپلائی کی بابت کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ رپلائی ٹیکس پیئر کے پورٹل میں ریڈ باکس میں اویٹنگ ایکشن بائی FBR میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ہمارے ٹیکس یعنی کہ 236 کے خرید کی بابت تو معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ سال 2015 کے ڈکلیئرڈ ایسیٹس جس میں 3 وراثتی جائیدادیں ڈکلیئرڈ ہیں، اس کے علاوہ سال 2016 کے کیپٹل گین اور سال 2017 کے نان ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر والے سٹیٹس کو کیوں اگنور کرتا ہے۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹیکس پیئر کو یا اس کے کسی نمائندے کو سننے بغیر یک طرفہ فیصلہ کر دیا جاتا جو کہ قانون کے برعکس ہے۔ کسی بھی وراثتی جائیداد سے آنے والی رقم ٹیکسیبل نہ ہے اور اس سے کوئی جائیداد خریدنے پر ان ایکسپلینڈ انکم تصور کرتے ہوئے ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے غلط فیصلہ دیا جو کہ قانون کے برعکس ہے۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 10A ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہمارے کیس کی بابت مکمل سنوائی کر کے میرٹ پر کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اس کیس میں یہ تمام بحث کرنے کے بعد استدعا کی گئی کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ثابت کر دے کہ ہم نان ریزیڈنٹ ہیں، ہم صرف 7 دن کے لیے پاکستان آتے ہیں، ہماری کوئی سورس آف انکم نہ ہے، جو نئی انویسٹمنٹ کی گئی وہ وراثتی جائیداد فروخت کرنے پر ملنے والی رقم سے کی گئی، لہذا ہم سیکشن 82 کے تحت نان ریزیڈنٹ ہیں۔ سیکشن 115D کے تحت نان ریزیڈنٹ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہی نہ ہے۔ سال 2021 سے لے کر 2025 تک کنڈونیشن آف ڈیلے صرف اس بابت دیکھی جائے گی جب کوئی ٹیکسیبل انکم ہوگی۔ ہماری جتنی بھی سورس آف انکم ہے وہ ساری کی ساری انہیریٹڈ اماؤنٹ ہے، لہٰذا اس لیے کنڈونیشن آف ڈیلے کو دیکھتے ہوئے ہمارے رائٹس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم غلط اور بے بنیاد فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں، جو کہ ہم نے اپیل دائر کی ہے۔ آرٹیکل 10A ہمیں فری ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ ٹیکس پیئر 2025 میں 3-4 دن کے لیے پاکستان آیا، اس نے اپنے بھائی کے ذریعے اپیل فائل کی۔ جائیداد کی خرید و فروخت کی بابت دونوں بھائیوں کی بینک سٹیٹمنٹ بھی میچ کر رہی ہیں۔ ابتدا یہ کی جاتی ہے سال 2015 میں ہمارے ایسٹس ڈکلیئر ہیں، سال 2016 میں ہماری انہیریٹڈ انکم ڈکلیئر ہے، سال 2017 میں ہمارا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، اس لیے ٹیکس پیئر نے اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نل کی ریٹرن فائل کی، جبکہ جو پراپرٹی پرچیز کی گئی وہ اسی فنڈ کے ساتھ پرچیز کی گئی جو انہیریٹڈ اماؤنٹ ہمیں ملی تھی، لہذا امپیونڈ آرڈر کو نل وائڈ اب انیشو قرار دیتے ہوئے سیٹ اسائیڈ کیا جائے۔ یوں کمشنر اپیل کی طرف سے فیصلہ ٹیکس پیئر کی فیور میں آتا ہے اور ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ نان ریزیڈنٹ اپنا پاسپورٹ ریکارڈ کے طور پہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جمع کروائے۔ فیصلے میں مزید کہا جاتا ہے کہ ٹیکس پیئر نے سورس آف فنڈ ثابت کر دیا ہے، لہٰذا یہ ان ایکسپلینڈ انکم نہ ہے۔ سورس آف فنڈ ثابت ہو جانا کامیابی تھی اور یوں اللہ کے فضل و کرم سے اس انکم ٹیکس اپیل کا فیصلہ میرے کلائنٹ یعنی کہ ٹیکس پیئر کی فیور میں آتا ہے۔
ٹیکسکو 5 سلوشن کی سروسز کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کمشنر اپیلز کے پاس، ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوں، ایپلیٹ ٹریبیونل میں ہوں، ہائی کورٹ میں ہوں یا سپریم کورٹ میں ہوں۔ ہماری جو فرم ہے اس کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لائرز آپ کو ٹیکسیشن کی کمپلیٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نوٹس آیا ہوا ہے تو ہم آپ کو اس میں مکمل قانونی معاونت کر کے نوٹس کا رپلائی بنا کے سرو کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ٹیکس ریٹرنز کے معاملات ہوں، ویلتھ ریکنسلیشن ہو، اے او پی یا فرم کی رجسٹریشن یا موڈیفکیشن ہو، ایس سی سی پی کی کمپنی رجسٹر کرانی ہو یا موڈیفکیشن ہو، یا اس کے علاوہ لوگو، ٹریڈ مارک یا کاپی رائٹ رجسٹر کرانا ہو، تو آپ ٹیکسکو 5 سلوشن کی سروسز ہائر کر سکتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر ہمارا نمبر موجود ہے۔ ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0342508736 پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی ہمارے ٹیکسکو 5 سلوشن کے نام سے اکاؤنٹس موجود ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ یوٹیوب پر جا کر ٹیکسکو 5 سلوشن سرچ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کارپوریٹ لاز یا باقی لیگل لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ کو واٹس ایپ چینل کا آفیشیل لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور بقیہ لنکس کو بھی آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک کرنے کا، چینل کو سبسکرائب کرنے کا، سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کرنے کا شکریہ۔